السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ جس بات کے بارے میں انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لے، کوئی ارادہ کر لے، لیکن اس ارادے کے احکام مختلف ہوتے ہیں، اور یہ انسان اپنے ارادے پر، اپنی نیت پر جو طے کر لیتا ہے دل میں، اس پر کتنا زبردست طریقے سے عمل کرتا ہے، اس بات کی تربیت اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عطا فرمائی کہ یہ انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں، سخت گرمی کے موسم میں بند کمرے کے اندر پانی نہیں پیتا رہا، کھانا نہیں کوئی کھاتا رہا، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں تھا کہ خالق دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اس کمرے سے جب باہر نکلتا ہے تو آپ اگر پوچھتے ہیں کہ آپ نے اندر کیوں نہیں کھایا پیا تھا، تو وہ کہے گا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اللہ صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا، بس اتنی سی بات، یہ نیت اور یہ ارادہ، اور کچھ نہیں، جس کے بارے میں گزشتہ ملاقات میں بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ آج کی نشست میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اگر انسان اس ارادے کے خلاف کر لے یا اس ارادے کو توڑ دے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا، اسے کیا کرنا چاہیے، آج کی نشست میں یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے حضور جو وعدہ کر لیا ہو، جو نیت کر لی ہو، جو ارادہ پختہ کر لیا ہو، اللہ سے کوئی وعدہ کر لیا ہو، کیا یہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آج کل یہ والا سوال بہت زیادہ پیچیدہ انداز میں سامنے آ رہا ہے کہ الحمدللہ شش عید کے روزے، یعنی عید کے بعد 6 روزے، اس کو شش عید کے روزے کہہ دیتے، فارسی زبان کا لفظ ہے، شش کا معنی 6 اور عید کا معنی عید، یعنی عید کے بعد 6 روزے، تو جو 6 روزے رکھے تو اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یا عام طور پر لوگ یہ والا جملہ کہہ دیتے کہ جی جو عید کے بعد 6 روزے رکھے شوال میں، الحمدللہ آج بھی بہت سے حضرات آج روزہ رکھا ہوگا انہوں نے، تو جو شوال کے 6 روزے رکھے اس کو سارے سال کا ثواب ملتا ہے۔ تو بعض حضرات سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا رمضان کی آپ نے بہت سی فضیلتیں بتائی ہیں، لیکن رمضان کی یہ فضیلت نہیں بتائی جو 6 روزوں کی آپ بتا رہے ہیں۔ تو لوگ بہت ایک دم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت نہیں بتاتے آپ لوگ یہ والی اس قسم کی، اور 6 روزوں کی اتنی فضیلت۔ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا، تو یہ سوال آج کل بہت ہو رہا ہے، تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ دراصل لوگوں کو پوری حدیث سنانی چاہیے، جس حدیث میں یہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت آئی ہے وہ پوری حدیث سنانی چاہیے، پھر انشاءاللہ العزیز یہ سوال سامنے نہیں آئے گا۔ اور وہ حدیث پوری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو کوئی شخص رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اب اس کی تشریح جو ہے فضائل رمضان کتاب میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے پھر اب اس کی تشریح بتائی، جس سے اس سوال کا جواب بھی ملے گا۔
انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا جس بندے نے ایک مہینہ رمضان کے 30 روزے رکھے تو ایسی صورت میں اس کو 300 روزوں کا ثواب ملا، ہر روزے کے بدلے میں 10 روزے، تو 30 روزوں کے 300 روزے۔ جب اس انسان نے وہ 300 روزے رکھے، یعنی اس کو ثواب ملا 300 روزے رکھنے کا، پھر 6 روزے شوال کے رکھتا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں پھر 10 روزے، تو 60 روزے یہ ہو گئے، 60 روزوں کا ثواب یہ ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا 360 روزے، گویا کہ سارا سال۔ چاند کے حساب سے، عام حساب سے 364 دن ہوتے ہیں رمضان میں، چاند کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے، لہذا 360 دن گویا کہ یہ سارا سال روزے رکھا ہے۔ یہ انہوں نے جواب لکھا وہاں۔ صرف شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے کہ رمضان کے بندہ نہ رکھے تو شوال کے 6 رکھ لے تو بس سارا ثواب ہو گیا، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے پہلے روزے رکھے پھر 6 روزے رکھے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ دوسرا سوال آج کل یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب اگر کوئی شوال کا روزہ رکھ لے پھر اس کو اگر توڑنا پڑ جائے تو کیا کریں؟ کیونکہ رمضان کے بارے میں تو بہت واضح تھا کہ اگر جان بوجھ کر ایک روزہ توڑا تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ بیوی نے روزہ رکھ لیا شوال کا، عادت پڑی ہوئی روزہ رکھنے کی، ساری کے وقت میں اٹھے بیوی نے روزہ رکھ لی، شوہر دوپہر کو کہتا آج تو میرے بھائی کے گھر جانا تھا، وہاں تو دعوت ہے سب کی، ہاں تو کھانا ہے، تم نے روزہ کیوں رکھا، توڑو۔ کبھی شوہر روزہ رکھ رہا ہے، بیوی کہہ رہے میرے یہاں دعوت ہے، تم نے روزہ رکھ لیا، وہاں اب کیا میں جواب دوں گی، دوپہر کی دعوت ہے۔ بس اوقات شوہر ویسے ہی ناراض ہو رہا ہے بیوی سے، تم نے روزہ کیوں رکھا میری اجازت کے بغیر، بیوی آگے سے کہتی روزہ رکھنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ اب یہ سوالات آج کل بہت زیادہ گھروں کے اندر، جو ماشاءاللہ دیندار گھرانے بھی ہیں ان کے اندر بھی یہ سوال چل رہا ہے، کیا شوہر کے کہنے پہ روزہ توڑ سکتی بیوی؟ یہ بھی سوال بہت پیچیدہ آ رہا ہے، تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے۔ فرض روزے کے بارے میں تو بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا رمضان کا روزہ اس کے بارے میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، شوہر منع بھی کرے تو اس کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے، یہ نافرمان شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ فرض ہے روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، علی المؤمن السمع والطاعة ما لم یؤمر بمعصیت، ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ خیر کی بات کو سنے اور اس کو مانے، ہر خیر کی بات کو سنے اور اس کو مانے، ما لم یؤمر بمعصیت، جب تک کہ معصیت گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے پھر چاہے وہ ماں باپ بھی ہو تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، شوہر کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے۔ یہ فرض روزوں کے بارے میں ہے۔ شوال کے 6 روزے فرض نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ جس کو چھوڑا جائے تو گناہ ہوتا ہے، سنت غیر مؤکدہ جس کو چھوڑ دے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ نفلی روزے ایک طرح کی سنت غیر مؤکدہ ہیں، کوئی رکھ لے گا ثواب، نہ رکھے گا کوئی گناہ نہیں۔ اور نفلی روزوں کا یہ حکم ہے کہ اس کے بارے میں شوہر سے پوچھ کر روزے رکھنے چاہیے، شوہر کی اجازت ہونی چاہیے، نفلی روزوں کے بارے میں اجازت ہونی چاہیے۔ اب سوال رہا کہ جی وہ میرے بھائی کے یہاں دعوت ہے، بہن کے یہاں دعوت ہے، توڑو روزہ، بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے، شوہر بیوی کو کہہ رہا، اب گھر میں پیچیدگی آ گئی، کیا نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں؟ کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ تو اس کا جواب، اگر تو نفلی روزہ رکھا اور شوہر نے کہا، بیوی نے کہا، حالات کچھ ایسے ہوئے، یہ میں بیماری وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ابھی، اس لیے کہ بیماری میں تو، سخت بیماری میں تو رمضان کا روزہ بھی توڑ دے تو کفارہ نہیں ہے، صرف اس روزے کی قضا ہے، اس لیے بیماری وغیرہ تو ذرا الگ رکھیے گا، طبیعت خراب ہو گئی اس سے تو رمضان کا روزہ بھی توڑ سکتے ہیں اور کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ایک روزے کی۔
لیکن نفلی روزہ جو ہوتا ہے جیسے شوال کا روزہ ہے یا اور دن میں کوئی روزے رکھے جاتے ہیں تو ان روزوں کو کسی کے کہنے پر اگر توڑ دیا جائے، کسی کی دعوت دینے پر، کسی دوست کی دعوت دینے پر توڑ دیا جائے تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ہاں یہ جو روزہ آپ نفلی رکھنا شروع کیا ہے نا، کوئی بندہ نفل کام شروع کرے، نفل نماز بھی شروع کرے، کوئی نفل کام، نفل نماز، نفلی روزہ شروع کرے تو شروع کرنے سے پہلے تو اس کے لیے وہ نفلی ہے، نفل رکھے نہ رکھے، لیکن جب نفلی نماز شروع کر دے یا نفلی روزہ رکھنا شروع کر دے تو ایسی صورت کے اندر وہ اس بندے پر واجب ہو جاتا ہے، وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ نفلی روزہ اگر توڑے گا تو اس کو صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس لیے اگر بیوی شوہر کے کہنے پر، شوہر بیوی کے کہنے پر گھر میں حالات ایسے ہو جائیں تو ضد بازی کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھا دیجئے، اگر ہو جائے فہم و تفہیم ٹھیک، ورنہ گھر میں پیچیدگی نہ پیدا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ نفلی روزے کی نیت آپ دوپہر سے پہلے پہلے کر سکتے، نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے آپ کر سکتے۔ اب اس کا اور طریقہ آسان ہے، بیوی نے روزہ رکھنا ہے، شوہر نے روزہ رکھنا ہے، گھر میں کسی نے روزہ رکھنا ہے، ساری کھا لی، اب سوچا کہ میں صبح اٹھ کے پوچھوں گا روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یا گھر میں ماحول مجھے پتہ چل جائے کہیں دعوت تو نہیں، کہیں جانا تو نہیں، چھٹیاں سب بلا رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو زوال سے پہلے پہلے نیت بدلی بھی جا سکتی۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جب ارادہ کر لیا جائے تو کیا انسان اس ارادے کو بدل سکتا ہے؟ یہ آج کا موضوع تھا کہ انسان اس ارادے کو بدل سکتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوا کہ فرض روزہ ہو، کوئی فرض کام کا ارادہ، تو اس میں تو آپ نے تبدیلی نہیں کرنی۔ نفلی کام ہے، نفلی نماز ہے، نفلی روزہ ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو توڑ سکتے، لیکن اس میں کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا اس کی، اور قضا اس لیے کہ اب قضا واجب ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا جا رہا ہے آج کل کہ نفلی روزے شوال کے یہ عید کے اگلے دن سے رکھنا ضروری ہے یا اس کو شوال کے پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں؟ ابھی کافی وقت باقی ہے، آج ابھی 5 شوال ہے، ابھی تو 25 دن باقی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفلی روزے ہیں یہ شوال کے 6، آپ ان کو ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اس مہینے کے آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، مہینے کے درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ان کا فضیلت وہی، ثواب وہی ہے، شوال کے مہینے میں۔ ثم اتبعہ فی شوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ بتایا۔ پھر اس کے بعد یہ والا مسئلہ آج کل بہت خواتین کی طرف سے مرد حضرات پوچھ رہے ہیں کہ خواتین کے جو رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ شوال کے روزے رکھیں 6 یا اپنے قضا روزے پورے کریں؟ اب وہ 5-6 روزے رمضان کے چھوٹ گئے خواتین کے عذر کی وجہ سے، 6 روزے یہ ہیں تو 12 دن پھر روزے رکھیں تو وہ تو ظاہر ہے بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں گھروں میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ، اور بعض نے یہ پوچھا کہ جی اگر وہ قضا روزے رکھ لیں تو بیچ میں شوال کے بھی 6 ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے، ان دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفلی کام میں تو آپ کئی کاموں کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن قضا جو روزہ ہوگا وہ آپ کے ذمہ فرض ہے، اس لیے قضا روزوں میں شوال کے روزوں کی نیت نہ کیجیے۔ ہاں نہیں رکھ سکے، استطاعت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، حالات ایسے، تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے کہ نیت ہی نہیں رکھ سکے، لیکن قضا روزے جو ہے وہ پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ چاہے کہ میں اب شوال کے 6 روزے رکھ لیتی ہوں، بعد میں جب سردیاں ذرا موسم اچھا آ جائے گا تو پھر اس وقت میں قضا روزے رکھ لوں، جائز۔ ابھی قضا فرض روزے نہیں رکھے، کیا وہ شوال کے 6 روزے رکھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں وہ بھی رکھ سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور پھر انسان نفلی کام کا جب ارادہ کر لے تو صرف ارادہ کرنے سے واجب نہیں ہوتا،
یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا. صرف ارادہ کرنے سے نہیں، وہ کام شروع کرنے سے واجب ہوتا ہے. آپ نے صرف رات کو سونے سے پہلے نیت کی کہ میں کل روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، نفلی روزہ شوال کا، صبح نہیں رکھ سکے کسی بھی وجہ سے، کوئی حرج کی بات نہیں. نفلی کام کا ارادہ کام کرنے سے پہلے وہ نفل ہوتا ہے. شروع کر لے کام، آپ نے ارادہ کیا میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ابھی آپ پر واجب نہیں ہوا، نہ پڑھے کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نفل نماز شروع کر دی، اب اگر کسی وجہ سے توڑا تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی نفلی کام کی انسان منت مان لے، میرا اگر یہ کام ہو گیا، جیسے آج کل بچوں کے رزلٹ آنے والے ہیں تو بچے نیت کر لیتے ہیں میرا میٹرک میں رزلٹ اچھا آیا، نمبر بہت اچھے آئے تو میں 10 روزے رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا. بچیاں نیت کر لیتی ہیں، گھروں میں خواتین بعض باتوں کی نیت کر لیتی ہیں. یہ بھی نیت اور ارادہ ہے. نفلی کام کے بارے میں منت ماننا ایک واجب فرض نہیں ہے، اس کے بارے میں بڑی غور کی بات ہے، بڑی توجہ کی، انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. منت بھی دل کا ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا اتنی رکعتیں، 2 رکعت نفل پڑھوں گا، 10 رکعتیں نفل پڑھوں گا. یا میرا کام ہو گیا تو میں ایسی صورت میں 3 روزے رکھوں گا، 1 روزہ رکھوں. یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے، ارادہ ہے انسان کے دل کا. اب اس کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے. اگر تو وہ نفلی کام جس کے بارے میں منت کر کے ارادہ کیا گیا کہ میرا یہ کام ہوا تو میں کروں گا، کیا منت ماننا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں جائز ہے. عربی زبان میں منت کہتے ہیں نظر، نون زال رے، نظر، اس کو ہم اردو میں منت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، منتوں اس کو پورا کرنا واجب ہے، لیکن کب اس کو سمجھنا ہے. اگر تو وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی عبادت بھی انسان کو سکھائی ہے، اور وہ عبادت کی شکل میں وہ منت مانے تو ایسی صورت میں یہ انسان پر واجب ہو جائے گی. جیسے نماز، روزہ، صدقہ، عمرہ، حج، یہ عبادت ہے. اگر کسی نے کہا میں امتحان میں پاس ہو گیا، یا باپ نے کہا بیٹے کو بیٹا نیت کر لو اگر میٹرک میں FSC میں نمبر اچھے آ گئے تو میں عمرہ کر لوں، منت مان لو، دے دوں گا ٹکٹ تمہیں جانے کا. اب اس نے عمرہ منت میں مانا، واجب ہو گیا. یہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حج کروں گا، واجب ہو گیا. فرض اگر حج کر بھی لیا ہو تب بھی واجب ہو گیا، جس نے اپنے اوپر واجب کیا ہے. اسی طرح نماز کا اگر اس نے کہا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، 10 رکعت نفل پڑھوں گا، 100 رکعت نفل پڑھوں گا، امتحان میں پاس ہو گیا تو، یا میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گی. اب خواتین گھروں میں نیتیں کر لیتی، منتیں مان لیتی، اب یہ منت واجب ہو گئی، یہ واجب ہو گئی. یا یوں کہا کہ میں امتحان میں پاس ہوا تو 3 روزے رکھوں گا. مائیں نیت منتیں مان لیتی ہیں، رزلٹ اچھا ہے نا میں 3 روزے رکھوں گی بیٹے کے بیٹی، مائیں منتیں مان لیتی، وہ واجب ہو جاتا ہے. جب مرضی رکھے واجب ہوگی. اسی طرح اگر یوں کہا کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا، یا میرا یہ کام ہو گیا، یا میری یہ ڈیل ہو گئی، میرا سودا ہو گیا، مجھے دکان مل گئی، مجھے فیکٹری میری بن گئی، فلاں ہو گیا، تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یہ واجب ہو جائے گا. صدقہ عبادت، یہ واجب ہوگا. اور اگر عبادت کے علاوہ انسان کوئی منت مانے، جائز کام ہے، گناہ نہیں ہے، جائز کام ہے.
اس نے کہا کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا، اپنے دوستوں کو کہا اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو آپ سب کو آئس کریم کھلاؤں گا، اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو آپ سب کو ڈنر دوں گا فلاں ہوٹل میں، اگر پاس ہو گئے تو میں آپ سب کو پیزا کھلاؤں گا۔ اب یہ کھلانا صدقے کا لفظ نہیں کہہ رہا، وہ صدقے کا لفظ نہیں کہہ رہا۔ اگر یہ کہا نا میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا صدقے کے طور پر، یہ واجب ہو جائے گا کیونکہ وہ عبادت ہے، مقصود عبادت ہے۔ دوستوں کو پیزا وغیرہ کھلانا، آئس کریم کھلانا، رشتہ داروں کی دعوت کرنا، یہ عبادت بذات خود نہیں ہے، لہذا یہ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ وعدے کو پورا کرنا چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی ہوگی اگر نہ کیا تو، وعدہ خلافی ہوگی اگر نہ کیا تو۔ اس بندے کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، ایک خاتون بیٹھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بچہ بھی تھا، بچی تھی کوئی۔ اس خاتون نے، غور فرمائیے گا، یہ جب میں حدیث سنانے لگوں نا پھر دیکھیے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر خواتین اور مرد، ماں باپ، بہن بھائی آپس میں کتنے اس طرح کے وعدے کرتے ہیں اور وہ پورے نہیں کرتے، وہ سارے جھوٹ لکھے جاتے ہیں نامہ اعمال میں، سارے وعدہ خلافی نامہ اعمال میں لکھی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون جب آئی، بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ خاتون نے کہا، اپنے بچے کو بلایا، تعال ہنا اعطیک شیء، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس وہ کھجور تھی، میں دینا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر تمہارے پاس یہ چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، ادھر آؤ میں تمہیں تو کوئی چیز دوں گی، اور دینا بھی نہ مقصود ہے ہی نہیں، ایسی خام خواہ بلانا بلانا، ایسی خام خواہ بات کو بنانا، تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے انسان سے بھی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ جھوٹ اور وعدہ خلافی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ سے وعدہ کر لے، ارادہ کر لے، پھر اس کے اندر کتنی پختگی ہونی چاہیے ایک الگ چیز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک الگ موضوع ہے، اور وہ ہے کہ اگر ارادے کی پختگی کو بیان کیا اور اس کے ساتھ اس نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں یہ کروں گا، عمرہ کروں گا، حج کروں گا، روزے رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، ایسی صورت کے اندر وہ قسم ہو جاتی ہے، جس کے تفصیلی احکام ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں، کہ قسم کے طور پر اگر کوئی اللہ کا نام لے کر اگر ارادہ کر لے تو پھر ایسی صورت میں صورتحال کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو اللہ سے ارادہ کرے وہ بھی پورا کرنے کی توفیق دے، اور جو بندوں سے وعدہ کریں اللہ اسے بھی پورا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔